ایک ایسی پرانی لعنت ہے، پرانی بیماری ہے جو ہر دور میں رہی اور ہماری نظروں میں اس کی برائی کوئی نہیں. ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. خداوند کریم کا اعلان ہے، فرمایا شرک اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ پاک اس کو ظلم سے تعبیر فرماتے ہیں. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اللہ پاک فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی بیماری ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک فرماتے ہیں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس عیب کو چاہوں گا ستاری سے پردہ ڈال دوں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معافی عطا کر دوں گا. لیکن میں اعلان کرتا ہوں شرک ایسی لعنت ہے، ایسی بیماری ہے، میں خدا اسے بخشنے کو تیار نہیں. ایک نبی کے دور میں نہیں، ہر نبی سے شرک والے ٹکرائے، ہر نبی کی مخالفت کی، ہر نبی کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، مصیبتیں ڈھائی، دنیاوی تکلیف دی، مارا، بلکہ کئی کتنے 100 پیغمبروں کے سر کاٹ کے رکھ دیے. قرآن گواہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ اس زمین پہ آئے، اتنے بڑے بڑے ظالم آئے، اتنے بڑے بڑے متکبر آئے، اتنے بڑے بڑے بد نصیب آئے، انبیاء علیہ السلام کی گردنیں کاٹ ماری. جھگڑا اور کوئی نہیں، کسی نے کبھی کسی نبی پہ الزام نہیں لگایا اس نے میری چوری کی ہے، کبھی کسی رسول پہ تہمت نہیں لگی اس نے ہمارے یہاں ڈاکہ مارا ہے، کبھی کسی نبی پہ تہمت نہیں لگی انہوں نے ہمارا فلاں نقصان کیا. ہر دور میں ہر قوم نے ہر نبی کی مخالفت کی، اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، ہمارے بڑوں کو نہیں مانتے، اللہ والوں کو نہیں مانتے، یہ فلانے پیر کو نہیں مانتے، فلانے قلندر کو نہیں مانتے، فلانے بزرگ کو نہیں مانتے. اللہ کے نبیوں نے ہر دور میں یہی جواب دیا، ہم ایک خدا کی ماننے والے، ایک خدا کی پوجا کرنے والے، اسی کو حاجت روا ماننے والے، اسی کو نظر و نیاز کا حقدار ماننے والے، اسی کے دروازے پہ سر جھکانے والے، اسی کی چوکٹ پہ اپنا ناک اور ماتھا رگڑنے والے، اسی کے دروازے پہ جھولیاں پھیلانے والے، وہی سب کا کریم ہے، وہی سب کا رحیم ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کی اپنی بے نیازی کے صدقے میں سب کو روزی پہنچانے والا ہے. یہ بھی مانتے آئے لوگ، رب کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا، نہ ہندو کرتا ہے نہ سکھ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا رب کا انکار. لیکن اخیر میں ایک راستہ نکالتے ہیں، اللہ بھی ہے یہ بھی تو ہیں. جب بندے کی عقل ماری جاتی ہے پھر رب کا دروازہ چھوٹ جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کے شرک کرتا ہے جہاں کبھی پرندہ کوئی نہیں کرتا، درندہ کوئی نہیں کرتا. دریاؤں اور سمندروں کی اور ہوائی مخلوق کو کبھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے. ہے وہ پرندے، ہیں وہ جانور، گائے، بھینس، بکری، مرغی، بطخ، ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے سجدہ نہیں کیا. یہ انسان مسلمان ہو کر، قرآن والا بن کر، کلمے والا بن کر کبھی اس قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی اس قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی بچوں کو، بیوی بچوں کو اٹھا کر کے وہاں لے کے پہنچ رہا ہے، کبھی ادھر لے کے پہنچ رہا ہے. اللہ کی ذات غیرت کھاتی ہے، ظالم پیدا میں نے کیا، دھکے در در کھا رہا ہے. جناب حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں. ایک دو دن نہیں،
قوم کو 950 برس تبلیغ فرمائی، اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام 950 سال تک قوم کو پہنچایا۔ میں نے منہ سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 950 سال اس حال میں پورے کرنے کوئی کھیل نہیں، تماشا نہیں۔ کچہریوں کی طرف جاتے، بازاروں میں تشریف لے جاتے، سمجھاتے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، کوئی نہیں مانتا۔ بجائے ماننے کے اور لوگ بگڑتے چلے گئے۔ فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب عليم۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آیا، میرا نبی آیا، میرا رسول آیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، میں نے ان کو بھیجا۔ ایک دو جگہ ذکر نہیں، سینکڑوں ہزاروں جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ اللہ کا پیغمبر میدان میں، لوگوں میں، بازار میں کھڑا ہو کے کہتا ہو لوگوں اللہ کی توحید کی طرف آؤ، اس کی ذات کی طرف آؤ، اس کی صفات پر ایمان لاؤ، اس کی ذات پہ یقین کرو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پہ خدا کا بہت بڑا عذاب نہ آ جائے، بہت بڑا قہر نہ آ جائے۔ پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے، پیغمبر کی بات پہ لبیک کہنے کے بجائے بلکہ الٹا مذاق کرتے ہیں اور یوں حال بنا لیا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ کے پیغمبر نے رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح بلایا، شام کو بلایا، بغیر معاوضے کے بلایا، بغیر کسی اجرت کی بلایا، ان کو ان سے لیا دیا کچھ نہیں، لیکن قرآن گواہ ہے لوگ اور بگڑے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، کہنے لگے ان چہروں کو نہ دیکھا کرو، یہ منحوس چہرے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، نبیوں کے چہروں کو منحوس بتایا، نبیوں کی شکل نہ دیکھو، پیغمبروں کی صورت نہ دیکھو۔ اللہ کا پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جو تشریف لاتے راستہ بدل لیتے، دوسرے راستے پہ چل پڑتے، اور جب بات کرتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، بات نہ سننا، نبی کی بات نہیں سنا کرتے۔ آج بھی وہ نسل کافی ساری دنیا میں موجود ہے، کہتے ہیں قرآن والوں کے پاس نہ جانا، وہابیوں کے پاس نہ جانا۔ ان کا یقین ہے کہ جب یہ جائیں گے اللہ کا قرآن سنیں گے تو قرآن میں تو مقناطیسی طاقت ہے، قرآن میں کشش ہے، قرآن تو کھینچتا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے یوں ہی کہا حق پرستوں کے قریب نہ جانا، ان کے قریب گئے تو وہ تمہیں کھینچ لیں گے، تمہارا دل اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ یہاں پر اتنا اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، شکل نہیں دیکھتے، بات نہیں سنتے۔ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام صوبہ بازار میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن گواہ ثم انی دعوتہم جہارا، صبح سے لے کر شام ہو جاتی، اتنا مارتے اتنا مارتے اتنا پتھر مارتے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام پیروں سے لے کر سر تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔
یہ نہیں کہ کل کو نہ آئے چھٹی کر لیں، نہیں، صبح پھر آ جانا، اور رات کو سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگنی، مولا مجھے معاف کر دے، میں تیری توحید کے پیغام کا حق ادا نہ کر سکا، ہڈیاں چور چور ہے، زخمی جسم ہے، لو لعان ہے، سر سجدے میں ہے اور دعا مانگ رہے، مولا میں کام نہ کر سکا، میں اچھی طرح سے تیرا نام پہنچا نہ سکا، میری کوتاہی ہے، میری کمزوری ہے، مجھے معافی عطا فرما۔ 950 سال اس کے دروازے پہ پڑھ کر مار کھانے والا رات کو رو کے سجدے میں دعائیں مانگتا ہے، تیری چٹی داڑھی ہو گئی، ساری عمر گزر گئی، سارا دن شرک کرتا ہے، سارا دن زنا کی ارادے کرتا ہے، سارا دن کنجریوں کے گانوں میں رہتا ہے، تو نے رات کو سجدے میں سر رکھ کر کبھی ہی نہ مانگا۔ اصل تو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہم نے اس میں دہرائی ہے۔ ایک دو دن کی بات ہوتی، مہینہ دو مہینے کی بات ہوتی، سال دو سال کی بات ہوتی، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں سوچتے 950 سال، 950 سال نہ گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، اسی اپنے کام پہ جمے ہوئے ہیں۔ استقلال، استقامت پیغمبر کا کام ہوتا ہے، اور یہ پیر کیسے پھسل جاتے کہ ان پاؤں کو سنبھالنے والی مالک کائنات کی ذات آپ ہے۔ نبی کے ہر سانس کا محافظ وہ ہوتا ہے، نبی اللہ سے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی اللہ سے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتا، روٹی کا لقمہ نہیں کھاتا، قدم اٹھاتا نہیں، رکھتا نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ سے پوچھے بغیر نبی ٹھکتا بھی نہیں۔ تم نے مقام نبوت کوئی نہیں سمجھا۔ درباروں پہ جانے والے، رات دن شرک کی لعنت میں ڈوبنے والے، قرآن کو برکت کے لیے تو پڑھیں گے کہ فلانا مر گیا ہے قرآن پڑھو، لیکن کام کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی توحید کی نیت سے مشرک نے کبھی قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں سے نکالتے ہیں شرک کی اجازت۔ جناب نوح علیہ السلام کو حد ہوگی، مار کھاتے کھاتے اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا موقع بیت گیا، اتنی عمر گزر گئی، پھر آخر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، چھلک اٹھا، ایک دن دعا کر دی، رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ او میرے معبودی، او پروردگار تیری ذات جانتی ہے، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، 950 سال تیرا تعارف کراتے، تیری صفات بتاتے، تیری ذات سے روشناس کراتے، لوگوں کو واقف کراتے گزر گئے، پر میرے پلے آج تک کچھ نہیں پڑا۔ یہ کئی نسلیں دیکھ لی، میں نے ان کے بڑے دیکھے، پھر ان کے بیٹے دیکھے، پھر ان کے پوتے دیکھے، پھر ان کے پروتے دیکھے، کتنی نسلیں گزر گئی، ماننے والا نہیں۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین، مولا اپنی زمین پہ ایک بھی ان میں سے نہ چھوڑ، سب کا بیڑا غرق کر دے۔ مانتے نہیں ہے۔ آج کون سی کمی ہے؟ مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں عورتیں مرد آ جاتے ہیں، ابھی کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ کہ آیت الکرسی پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس پڑھو، دل میں تسلی نہیں ہوتی، کوئی بکواس کر دیں، کوئی شرک کی بات بتاتے فوراً مانتے ہیں، ہاں اب سمجھ میں آئی بات۔ جا کے دیکھ لو درباروں میں للے
सड़ल्ले चरसी फिल्मी भंगी हीरोनी शराबी बदमाश टोले के टोले पड़े हुए हैं। शिरक की तबलीग हुकूमत की तरफ से भी, शिरक की तबलीग कंजरियों की तरफ से भी गानों के जरिए। सुबह उठकर हर आदमी ऐसा गाना लगाएगा जो शिरक किया होगा और दिल में ये होगी कि मैं इबादत कर रहा हूं। इसी का नाम तो शिरक है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम घबरा गए, 950 साल के बाद दुआ मांग दी, फरमाया इन्नका इन तज़रहुम युगिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। इलाही मैंने नस्ल दर नस्ल देख लिए, इनके बड़े बड़े भी देखे छोटे भी देखे, ये शिरक से बाज नहीं आते। कब्र परस्त हैं, पत्थर परस्त हैं, दरख्त परस्त हैं, पहाड़ परस्त हैं, सूरज के पूजने वाले, चांद के पूजने वाले, दरख्तों को पूजने वाले, लकड़ियों को मान लिया खुदा को ना माना, पत्थरों को मान लिया खुदा को ना माना, कब्रों को मान लिया खुदा को ना माना, दरबारों को मान लिया खुदा के कुरान को ठुकराया। बड़ी औखी तालीम है ये। इस वक्त में भी कई आदमी सोच रहे होंगे आज कारी हनीफ किधर चल दिया। कोई वलियों की करामत बताता, कोई कब्र वालों की करामत बताता, और मैं कहता हूं हजारों लाखों करोड़ों अब्दाल गौस वली तमाम का तमाम नबी की जूतियों के सदके में तो वली बनता है। जो कुरान को नहीं मानता वो वली नहीं, वो शैतान है। ये इतने जगह जगह जो दरबार बने हुए हैं, अगर ये सारे औलिया कराम होते इस मुल्क में शिरक का नामो निशान मिट ना जाता। जो चरसी फिल्मी भंगी नंगा शराबी मर गया उसी की मजार बना खड़ी कर दी कि भाई फलाना साहब बन गया। ये किसने तुम्हें ये तालीम दी है? अल्लाह अल्लाह। कौन सी आयत का मफहूम है ये? अल्लाहु अकबर। अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम घबराया, परेशान हुआ, बद्दुआ कर दी। आवाज आई फिर मेरे यहाँ क्या देर है, मेरे यहाँ क्या देर है। आप कश्ती बनाएं, अपने मानने वालों को उसमें सवार करें, हमें सब कई बेड़ा गर्क कर देंगे जैसे आपने हुक्म दिया, जैसे आपने फरमाया अर्ज किया हमने कबूल कर लिया। अल्लाह का पाक पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, बेड़ी तैयार कर रहे हैं, मजाक हो रहा है, वाह 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 वाह, पानी पीने के लिए नहीं है, यहाँ किश्ती बन रही है, हवा पे उड़ा करेगी, धूम में चला करेगी, ये होगा वो होगा। आज भी जहां तौहीद का मरकज हो, जहां अल्लाह के नाम की और उसके सिफात का जिक्र अज़कार होता हो, ऐसी मस्जिद हो पास से गुजरते हैं ना तो एक दूसरे को ये इशारा करते हैं यूं, ये जगह है वो जहां हर वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है। और मर्द मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का। कश्ती बनाकर तैयार कर दी, सारी कौम में क्या बदमाशी फैली, पखाना कर करके उस कश्ती को किनारे तक भर दिया, लबरेज कर दिया। औरतें आई, मर्द आए, बूढ़े आए, जवान आए, बच्चे आए, एक ही काम पे खड़े हो गए। अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह ताला से अर्ज की, इलाहुल आलमीन तेरे हुक्म से मैंने ये कश्ती बनाई, तेरे अमर से बनाई, ये तो इन्होंने पखाना कर करके भर दी। फरमाया मेरे पैगंबर घबराता क्यों है? मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन्हीं का पखाना इन्हीं को ना पिलाऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। इनके पेट का गंध इनके मुंह में पहुंचाऊंगा, जरा देख तो सही। सारी कौम में खारिश की बीमारी आ गई, आगे से पीछे से बड़े जवान मर्द और हर वक्त खुजाते फिरते हैं, बड़े तंग है, खुजा खुजा कर तंग हो गए। वो एक बुढ़ा बड़ा उम्र रसीदा और काम बदमाशी के तो तकड़े तकड़े नौजवान किया करते हैं, शिर्क की बीमारी में नंबर बूढ़े ले जाया करते हैं। औलाद को भी कहा करते हैं बाप दादे का दीन नहीं छोड़ना,
ہمارے بڑے یوں کرتے آئے ہیں، دیکھنا بھابی مولوی ٹکریں گے، یوں نہ کر لینا، ان کی نہ ماننا۔ ایک پرانا پاپی گرو گنٹال، پرانا بوڑھا جو پخانا، دیکھو بھر گئی کشتی پھر بھی باز میں آئے۔ وہ جو آیا کشتی پہ بیٹھ کے کنارے پہ پخانا کرنے لگا، کھجلی جو اٹھی آگے پیچھے یہ کھجانے بھی لگا اور پخانا بھی کرنے لگا، دڑام سے کشتی میں گر گیا، سارا آگے پیچھے سے سن گیا اور پخانے میں گند میں، اور جہاں جہاں پخانا گند لگا تھا نا وہیں سے خارش ختم ہو گئی۔ تو بڑے میاں نے تو وہی کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، ساری قوم آ جاؤ، خارش کی بیماری کی دوا مل گئی، سارے آ جاؤ۔ اس نے کہا حضرت صاحب کیا دوا ملی بیماری کی؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی بھری پڑی ہے نا یہ ساری کستوری ہے، یہ ساری خارش کی بیماری ہے، ملو جس کو خارش ہو آئی قوم، مرد عورت چھوٹے بڑے بچے جوان اٹھا اٹھا کر منہ پہ آگے پیچھے مل رہے ہیں۔ اتنی قوم آئی کہ سارا ختم ہو گیا، بقایا کشتی کو دھو دھو کر پینے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت نوح علیہ السلام دیکھ لے تیری کشتی کو ہم نے انہی سے صاف کرا دیا کہ نہیں؟ اونچی ہے، ہم بے نیاز ہیں، چاند سورج ستاروں کے مالک ہم ہیں، جو چاہے کریں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام پھر بھی اپنے کام سے باز نہیں آتا، پھر اللہ کی توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ پاک کسے ڈراتا ہے؟ اس کی بے نیازی سے ڈراتا ہے، آؤ اس کے دروازے پہ آؤ، اس کو مشکل کشا مانو، اس کو حاجت روا مانو، بگڑی بنانے والا اسی کو مانو، اجڑوں کو بسانے والا وہی ہے، بچھڑوں کو ملانے والا وہی ہے، بادشاہوں کو اٹھا کر تختہ دار پہ لٹکا دینے والا وہی ہے، فقیروں کو اٹھا کر تختہ شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی ہے۔ فرمایا کون ہے میرے مقابلے میں، میری بے نیازی کے مقابلے میں آنے والا؟ تیار ہو جاؤ، خدا کا عذاب آئے گا، طوفان آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جیسے مائی دائی روٹی پکانے والی بیٹھی ہوتی ہیں، تندور پہ روٹی لگوانے گئے تو بڑھیا بھی کہنے لگی بیٹا نوح تیرا چہرہ بڑا سونا ہے، تیری شکل بڑی سونی ہے، تیری صورت بڑی اچھی ہے، تیرا قد و قامت سارے جہان سے نرالا ہے، تیری چال ڈال نرالی ہے، شرافت والی ہے، حیا اور غیرت والی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کو کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی میں نے کیا جھوٹ بول دیا؟ کہنے لگی تجھے کتنے دن ہو گئے شور کرتے کرتے طوفان آئے گا طوفان آئے گا، اب تک تو آیا نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی اکڑ نہ کر، وہ اس پہ قادر ہے کہ اس آگ والے تندور میں سے ہی پانی ابال دے۔ فرمایا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين الا من سبق۔ اللہ پاک نے حکم دیا میرے پیغمبر اب آپ چلیں، اس تندور میں سے پانی ابلا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، سیلاب کی صورت بن گئی، دنیا غرق ہونے لگی۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا غوطی کھا رہا ہے، اب آج دیر کم مانا ارکم مانا، آ جا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ کلمہ پڑھنے والا بن جا، اللہ کی توحید کو اقرار کر لے، اللہ کی توحید کو مان لے، اس کے ایک ہونے کو مان لے۔ قل هو اللہ احد۔ ختم شریف میں تو قل هو اللہ کو 3 دفعہ پڑھتا ہے لیکن مانتا ایک دفعہ بھی نہیں، مانتا ایک دفعہ بھی نہیں۔
جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز لگاتے ہیں، اور یہ قرآن نے یہ بات کیوں دہرائی، باپ بیٹے کی بات کیوں نقل فرمائی؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک سہارا لگا ہوا ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہے، میں تو فلانے اتنے بڑے بزرگ کا مرید ہوں، میں تو فلانے ولی کا بیٹا ہوں، میں تو فلانے عالم مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو فلانے غوث کا بیٹا ہوں، میں فلانے کی نسل میں سے ہوں، میں فلاں کے ماننے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ یا پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ بے شک اللہ اللہ فرمایا ارکم مانا، آجا آجا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ارکم مانا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا، منکروں کے ساتھ نہ جا، شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ جا۔ اب بھی اتنا تو فرق ہے نا، میں اگر یہ کہہ دوں کہ الحمد شریف پڑھ کر یوں پھونک مارو، الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے فلانے بیمار کو پلاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا، یقین نہیں آئے گا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں بیمار ہو اس کو فلانے قبر کی چکر دبا لاؤ تو بالکل تسلی ہو جائے گی۔ پہلے سے رگوں میں جو بیٹھا ہوا ہے شرک کی لعنت، کسی کو آپ یوں کہنے تو نے چوری کی ہے، وہ کہتا نہیں، کہ مسجد میں آ کر قسم اٹھانے کا چلو۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں خانقاہ پہ چل کر ماں قبر کو ہاتھ لگا کر کے کہو میں نے چوری نہیں کی، کہتا میں ایسا نہیں کرتا، یوں نہیں کروں گا۔ قبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن پہ، اللہ کے دربار پہ، مسجد پہ یقین نہیں۔ اللہ کا نبی آواز لگا رہا ہے آجا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے توحید کا ماننے والا بن جا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں ان پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، یہ تھوڑے اونچے پہاڑ ہیں، اسے ناز ہے، میں نبی کی پشت سے پیدا ہوا، نبی کے گھر میں پلا، پیغمبر کی گھر والی کی چھاتیوں کا میں نے دودھ پیا، میں نبی کے گھر میں پلنے والا، میرا کیا کر سکتا ہے کوئی، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی؟ اس لیے کہتا میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کا نبی اعلان کرتا قال لا عاصم اليوم، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج بیٹا پانی نہیں بچا سکے گا، پہاڑ نہیں بچا سکیں گے، درخت نہیں بچا سکیں گے، کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، مگر بچے گا وہ جس کو اللہ کی رحمت کی چادر میں جگہ مل گئی، اللہ کی کریمی کا صدقہ جس کو مل گیا، اللہ کی رحیمی کا صدقہ جس کو مل گیا، اس مالک کی ذات نے جس کو بچا لیا، اس پروردگار نے جس کو بچا لیا، وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کوئی نہیں بچ سکے گا آج اللہ کے عذاب سے۔ پوری قوم کا تختہ ہو گیا، پوری قوم ڈوب کے مر گئی، غرق ہو گئی، بڑی بڑی طاقت والے لوگ، بڑے بڑے ہنرمند لوگ ڈوب کے مر گئے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، جودی پہاڑ پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا پہنچی، سامنے دیکھا بیٹا غوطے کھا رہا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، پانی میں غرق ہو رہا ہے، پدری شفقت جوش میں آئی، باپ کی
रहम की निगाह पड़ी, मादर बाप की शफकत वाली निगाह उठी, दिल में दर्द हुआ, मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बच्चा गर्क हो रहा है। उस मालिक का दरवाजा खटखटा दिया, फरमाया वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली। या मौला, या मौला, ये मेरा बेटा डूब रहा है, मौला मेरा बच्चा डूब रहा है, इलाही ये मेरा बच्चा गर्क हो रहा है, मेरा है। व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा था कि मैं तेरों को बचा लूंगा, ये मेरा बेटा डूब रहा है, ये मेरा बच्चा गर्क हो रहा है। 950 बरस जिसने अल्लाह की तौहीद के लिए मार खाई, पत्थर खाए, सारा दिन इतनी मार पड़ती है कि पत्थरों में छुप जाता है, अगले दिन फिर आकर पत्थर खाता है, रात को सर सजदे में रख के सारी सारी रात अल्लाह का पैगंबर रोता है। एक इतनी सी इल्तिजा कर दी, इतनी सी बात अल्लाह की हुजूर में अर्ज कर दी, मौला मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बच्चा गर्क हो रहा है। अब हमारे उसूल और तरीके के लिहाज से तो होना चाहिए था, चलो मियाँ हमें मालूम है, हम देख रहे हैं 950 साल तूने मेरे लिए मार खाई है, अगर एक बात तूने मेरे सामने रखी दी चलो हम मान जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। फरमाया क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन आलिक। मेरे नबी, मेरे पैगंबर, मेरे रसूल, मेरा पैगाम पहुंचाने वाले, मेरे लिए मार खाने वाले, रात दिन मेरे लिए दुख उठाने वाले, मेरी जात के लिए हड्डियां तोड़वाने वाले, मेरी जात के लिए अपना जिस्म जख्मी कराने वाले, मेरे लिए अपनी बोटियां उड़वाने वाले, मेरे लिए अपनी जान का कीमा बनवाने वाले, मैं कहता हूं इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरा बेटा नहीं है, ये तेरा नहीं है। इलाही मेरी बीवी ने जना, मेरे घर में पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरी बीवी ने दूध पिलाया, मेरे घर में पला, मैं पैगंबर की झोली में खेलता रहा, मैं पैगंबर की झोली में खेलता रहा, मेरे मुंडे पे खेलता रहा, मैं इसके माथे पे बोसे देता रहा, बेटा कहकर बुलाता रहा, वो मुझे अब्बा कहकर बुलाता रहा, मेरा नहीं। फरमाया नहीं, तेरा नहीं। या अल्लाह मेरा क्यों नहीं? फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। मेरे नबी, मेरे नूर, तेरे अमल और है, इसके अमल और है, इसका किरदार और है, तेरा किरदार और है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। मैं खुदा इससे इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, इतना गज़ब में हूं, इतना कहर में हूं। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म। अगर दोबारा मैं भी मानता हूं तेरे घर में पैदा हुआ, तेरे नुत्फे से पैदा हुआ, तेरी पुष्ट से पैदा हुआ, तेरी घरवाली का दूध पीता रहा, तेरी जोर झोली में गोद में खेलता रहा, तेरे कंधे पे चढ़ के खेलता रहा, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आज इससे इतना नाराज हूं। एक दफा तो आपने नाम ले दिया, अगर दोबारा तवज्जो करो, तवज्जो करो, कुरान है, जट नहीं, गप नहीं, कोई बकवास नहीं, किसी आदमी का कलाम नहीं, किसी फिरके का कलाम नहीं, किसी जमात का कलाम नहीं। अब आ जाती है मेरे नूह अलैहिस्सलाम, अगर दोबारा तुमने इस मुशरिक का नाम लिया, इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। यहाँ खड़ा करके तेरे सर के ऊपर से ताज नबूवत उतार लूंगा। नबियों की फहरिस्त से तेरा नाम काट दूंगा।
رسولوں میں سے خارج کر دوں گا تجھے. ذہن میں رکھو بات, کس کو آواز آ رہی ہے؟ جس نے 950 سال مار کھائی, ہڈیاں توڑوائی, قیمہ بنوایا, رات دن مار کھائی, منہ پہ تھوک دیا کرتے تھے, کپڑا منہ پہ ڈالتے تھے, نبی کی شکل نہ دیکھو, نبی کا چہرہ نہ دیکھو, نبی کے منہ پر نگاہ نہ ڈالو, اور آج ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو اللہ کے دربار سے آواز آ رہی ہے دوبارہ نام لیا نا تاکہ میں دوں گا تو اتار لوں گا. پیغمبر اللہ کے قہر کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. نبی اور رسول اللہ کے عذاب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. فوراً اللہ کا پاک پیغمبر کانپ اٹھا, لرز اٹھا اور فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میرے اللہ, میرے رب, میرے مولا, میں آج کے بعد کبھی نام تک نہیں لوں گا. سر سجدے میں رکھ دیا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. تیرے رحم کی چادر میں اگر مجھے جگہ نہ ملی تو میں ہو جاؤں گا خسارے والوں میں سے. ترجمہ پڑھا کرو, تفسیر پڑھا کرو. مسلمانوں خدا کے قہر سے ڈرو, قرآن پڑھا کرو. عورتوں کو توفیق نہ رہی قرآن کی تلاوت کی, مردوں کو توفیق نہ رہی قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنے کی. رسالوں کے لیے تیار ہیں, اخبار پڑھنے کے لیے تیار ہیں, ریڈیو سننے کے لیے تیار ہیں, ٹی وی پہ سارا گھر بیٹھ کر کے تشریف فرما ہو کر ساری رات کا بیڑا غرق کرنے کو تیار ہے. ایک رکوع قرآن مجید کی تلاوت کی صبح کو توفیق نہیں. نبی کو اتنا خدا کے قریب ہوتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے, لیکن اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ غنی ہے, بے پرواہ ہے. وہ سننے پہ آئے تو ایک ننگ دڑنگ فقیر کی سنتا ہے, لیکن نہ سننے پہ آئے تو نبی کو ڈانٹتے. قرآنی آیات اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیانات کی روشنی میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل, اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل. جیسے دولت کا چوروں سے بچانا, ڈاکوؤں سے بچانا, جلنے سے بچانا, نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے, اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے. کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں. اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے. اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں,
جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، اسے مرنے سے پہلے برباد نہ کرو. لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو. الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، مہنے مارنا، تانا زنی کرنا. ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، ایمانداروں اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی. پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو، جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا تو کھبے کو پتہ نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، حاتم تائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر. اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتہ نہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں، میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف ہوں، دلوں کے راز سے واقف ہوں، جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہیں ان کو جانتا ہوں، ارادوں سے واقف ہوں، وسواس سے واقف ہوں. مجھ سے چھپ کر جاؤ گے کہاں؟ میری ذات تو اتنی بڑی ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بے نیاز، اتنا بڑا حرمتوں کا مالک، الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ فرمایا نیکی ضائع نہ کیا کر، بڑی مشکل بنتی ہے نیکی، اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا، اسے برباد نہ کر، اسے تباہ نہ کر، اسے ختم نہ کر. قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پلسرات کے وقت کام آئے گی، موت کا جھٹکا لگتے وقت کام آئے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ گارنٹی ہے، یہ تو وہ کرنٹ ہے، یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے دین اور ایمان اور یقین، کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا، یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا. فرمایا ایمان اور یقین کی بات نہ جتلایا کر، میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یوں برتاؤ کیا. جگر نے بڑی عجیب بات کہی، کہتی ہے بوئے کباب سے لگا نہ لے یہ پتا، بوئے کباب
خبر نہ ہو، اس طرح سے گزار، کوئی نہ جانے، رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی۔ یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں، اپنے تمام تر زندگی کے شعبہ جات میں دین کو اجاگر کرو، تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے۔ یعنی بغیر پوچھے نام تیرا نہ جانتا ہو، تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا گندا اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کے ساتھ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے مجھے رگڑا دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53، اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر کیا۔ ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا، اتنی پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج تو یقین بھی نہیں آتا، میرا گپ معلوم ہوتا ہے، میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گرمی، سردی، صحت، تندرستی، آرام، دکھ، درد، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، جنہوں نے 50 برس تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو، حساب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے۔ ادھر آ میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے۔ تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل صراط پہ سے گزرتے گزرتے کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔ 500 میل 500 برس گھوڑا دوڑے تو پل صراط کے اوپر میں سرے پہ چڑھے، اور 500 میل اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو۔ اتنا لمبا سفر ہے پل صراط کا۔ اب تم نے تو سوچ لیا ہوگا کہ اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جب چلیں گے جب پتہ چلے گا ہے کہ نہیں۔ یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی، تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور جہنم نیچے ہوگا، جہنم اس کے نیچے ہوگا۔ کون سا جہنم؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، انا اعتدنا للظالمین نارا
سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں، کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں، تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں، دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے، مثل تیار ہو رہی ہے، ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگے گی اقرا کتاب کی، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے خود ساتھ خود فیصلہ کرتا چل، تیری کمائی کس قسم کی ہے، تو دھن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے۔ ایسے لوگ کہ مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 50 آدمی 50 برس تک پڑھتے رہے۔ آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں، جمعے کی نماز کی توفیق نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا، میری امت سے خارج ہے، میں اس کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جس کے وہ نہیں پھر جائے وہ جہنم میں۔ اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کو دیکھا کرو، عقل مند آدمی منہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے، بدماش، نماز نہیں پڑھتا، یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے خدا کے بغاوت کرنے والے کا باغی کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے پرہیزگار، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نفلوں میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسا گئی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ فرمایا ذرا ادھر آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کس طرح ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جلا دینے والا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا ذلیل کرتا ہوں، ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی۔ فرمایا جسے میں ذلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے، اور جس کو میں عزت دے دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے ایک اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، اس قدر روتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا، امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے، محلہ اکٹھا ہو گیا، اور ایک دن نہیں روزانہ ایسا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے، فرمایا کرتے تھے جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں، جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں۔ کون سے انگارے؟ فرمایا کہ دن میں جلنے کے بعد آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا بدن۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم ہے۔ ایک آدمی نے نہر میں غسل کیا، وہ غسل کر رہا ہے، یہ اس سے کافی دور آگے جدھر پانی بہہ کر جا رہا ہے وہاں وضو فرمانے لگے، تو جب پانی اٹھا کر منہ کی طرف کیا کلی کے لیے تو واپس پھینک دیا، اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے۔ ایک آدمی کو غسل کرتے دیکھا، جوان کو، فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، ڈر اللہ سے، ڈر جا خدا کے قہر سے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو زنا کر کے اس نہر میں غسل نہیں کر رہا؟
بدکاری کر کے آیا ہے تو اس نہر میں غسل کر رہا ہے. وہ کہنے لگا جی آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے جب پانی اٹھایا کلی کرنے کے لیے تیرے بدن سے لگ کر پانی گیا ہوگا نا تو پانی سے زنا کی بدبو آ رہی تھی. پانی سے زنا کی بدکاری کی بدبو آ رہی تھی. میں اس لیے تجھے ہمدردی کے طور پر کہنا آیا ہوں اتق اللہ، ڈر اللہ سے. اور اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 آدمی عرش کی چھاؤں میں ہوں گے، 7 آدمی رب العالمین کے مہمان بن کے بیٹھیں گے. ایک ان میں سے وہ بھی ہے خوبصورت عورت کسی کو دعوت دے ادھر آ جا، اور وہ آپ کسی کہہ دے مرد انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں پانی دیکھتے ہیں، غسل خانے میں کوئی جوان غسل کر رہا ہے، وہیں پر بیٹھ گئے. جب آدمی نہا کر کے نکلا علیحدہ بلایا، فرمایا بیٹے زنا اچھی چیز نہیں، خدا کی لعنت برستی ہے. وہ کہنے لگا آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے نالی میں پانی دیکھا، بدبو زنا کی آ رہی تھی. جن لوگوں نے اپنی نیکیوں کو سنبھالا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں تمام چیزیں دکھائیں اور بتائیں. نیکی سے خوشبو آئی اور بدی سے بدبو آئی. بے شمار واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیا کرتے تھے، دنیا ہی میں ان کو مزہ آیا کرتا تھا. بادشاہ وقت ہے، بادشاہ ہے خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ ہیں، اپنے تخت پہ سوئے ہوئے ہیں. دل میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی اللہ والا بن جاؤں، میں بھی درویش بن جاؤں، میں بھی فقیر بن جاؤں، میں بھی خدا بند عالم کی حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں. میری زبان ہو تیرا نام ہو، میرا دل ہو تیری یاد ہو. یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہے بلخ کا. کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں. اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ 1 گھنٹے کے لیے مل جائے نا میں اپنا کوٹا تو پورا کر ہی لوں گا، ملے صحیح. تو خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے. ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو. باہر نکل کے پوچھا رہے کون ہے چھت پہ؟ بھائی کون ہے، کون ہے میری چھت کے اوپر؟ تو جواب ملا میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں. میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں. خواجہ صاحب فرمانے لگے تو پاگل ہے، احمق ہے، عقل نہیں. اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے. اوپر سے آواز آئی اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے؟ اگر کوٹھے کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا. مجھے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا یاد رکھ شہنشاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چسکے والے لوگ تو تھے نہیں ہے جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے گا. بس صبح ہوئی، نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا. یہ منٹ شنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا، لوکل باڈیز، بی ڈی ممبری، فلانی شورا ممبری اجلاس ہے، فلانی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ سارے کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے. یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے. وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز،
یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ، ان کی پیدا کردہ بیماری ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ سال 2 سال یا 6 مہینے، یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا بادشاہ، اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں، یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے، کچھ دنوں پہلے میں نے مزے کیے تھے، اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی۔ اور یوں فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں بادشاہی کی لوازم اور ہے، بادشاہی کی لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے طور ہے۔ فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے، یاد رکھی تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو، 100 سال کی بادشاہت سر سجدے میں رکھ کر میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہوگا۔ 1000 سال کی بادشاہت ہو، 1000 سال کی گورنری ہو، جو اطمینان، جو سکون، جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے، جو سبحانک اللہم میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، اور جو درود پاک میں ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، وہ بادشاہت میں مزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں۔ ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی، یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے۔ تو جو لوگ دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے، ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچھ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ہر نیک آدمی کی یہ تمنا ہے کہ نیک آدمی میرا ایک رات مہمان بن جائے، کوئی اللہ والا میرے یہاں 1 گھنٹہ آ جائے، کوئی 1 منٹ آ جائے، اور کبھی کسی نے یہ بھی تمنا کی کہ 1 دن اور 1 گھنٹہ ڈنڈا لے کر تھانے دار میرے گھر میں آ جائے۔ کون تمنا کرتا ہے؟ اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ دروازے پہ کھڑا ہوا مجھے بلا رہا ہے تو آدمی کہتا وہ لعنت کا مارا کیوں آ گیا یہاں بھائی؟ اس لیے کہ وہ دلوں پہ حکومت نہیں، فقیروں کی دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صاف جواب دے دیا اور انکار کر دیا، اور یہ تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد نے نیکی کی ہو یا عورت نے نیکی کی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں ان کی نیکی، ان کی سعادت، ان کی خوش بختی، ان کی اچھائی کا مزہ ان کو دنیا ہی میں چکھا دیتا ہوں۔ اب جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو روزے کا مزے کا پتہ ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے پتا کہ نماز کی کیسی لذت ہے، جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے۔ آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس نے تار کیوں ہلا دی، اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی۔ ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے۔
جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے، بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی اس کو دنیا ہی میں چکھا دوں گا۔ وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے۔ تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا، بلال خدا کوئی ڈر رہا ہے، کوئی کملا ہے جو سن، تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ تعالی رو دیا، رونے لگے اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں، میں ایسا کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کی تجلیات کا دیدار کر لیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا بسطامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی، منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بسطامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ بایزید بسطامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات۔ اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا ہے کھاؤ، پلاؤ پکا ہوا ہے کھا، سالن پکا ہوا ہے کھا، پانی پی، شربت پی، لسی پی، وہ کہتا ہے میں کروں کیا کھا پی کر، جس سے ملنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بےتاب ہیں، جس سے دنیا کا کام ہے اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے، جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے، جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے، جسے رب العالمین کی تجلیات کا چسکا پڑ جائے، اسے دنیا میں مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں، آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے یہ تو جنتی مزے ہیں۔
فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے، ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے، ڈرنے والوں کے لیے میری رضا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ میرے بندے میری اطاعت کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ، صاف ستھری رکھ، اسے گوگلی نہ بنا، میلی نہ بنا، اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو۔ خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا۔ تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے، سانس پوچھ پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں، کس حالت میں سانس لوں۔ آج زندگی تلخ ہے، آج زندگی برباد ہے، آج ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہمارے دی ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان اور سکون ملا کرتا تھا۔ قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے، اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے، انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں، اتنے عظیم بہادر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں، نہ بزدل تھے، نہ جھکتے تھے، نہ بکتے تھے، نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے۔ آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ کا پرسوں تختے دار پہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ تھا، آج بادشاہ کل کو جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ کل لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں۔ بادشاہ تو یہ تھی، بہادر شاہ ظفر مرحوم کو رنگون لے گیا انگریز بے ایمان پکڑ کے لانتی۔ یہ جتنے تمہیں ملک میں بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، پیر نہیں ہے ان کے۔ تمام کے تمام قوموں کے غدار ہیں، ملکوں کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز میموں کے تھوک چاٹے، جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑوں کی لیڈ چوسی۔ بڑے بڑے قبیلے خاندان پڑے ہیں تمہارے چاروں طرف۔ یہ کوٹھیاں جو انہوں نے چاروں طرف ملک میں جگہ جگہ بنا رکھی ہیں، یہ ان کے باپ دادا کی بنوائی ہوئی نہیں، یہ ان کو وراثت میں کہیں سے نہیں ملی، انگریز کا تحفہ ہے سارا۔ بڑے بڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے اب بھی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں کہی ہے اس نے۔ آپ لوگ ذوق کے نہیں، تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے، پاکستان کے کنجروں نے، تمہیں گانے سنا سنا کر شعراء کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا۔ بڑی بڑی بات کہی ہے بہادر شاہ ظفر نے۔ ایک اپنی غزل میں کہتا ہے پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے دامن بعد میں سر شام ہی سے بجھا دیا۔ بڑی بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ایک جگہ کہتا کہ یاد آئے
میری وفا میرے بعد کون اٹھائے گا تیری دفع میرے بعد بلکہ تسبیح خواہ قرآن خواہ آئے ہیں وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد. یہ آیا کرے نا بڈھے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا, دم نکلتے ہی خلخانی کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے. کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے. بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا فرزند انگریز لانتی گرفتار کر کے رنگون لے گیا. وہاں جا کر کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے, زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے. بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے, سارے بیٹوں کو قتل کیا. توجہ کرنا, بیٹھکوں میں ہوٹلوں پہ دکانوں پہ بیٹھ کر ناول بڑے پڑھتے ہو, بکواس بڑی کرتے ہو. کبھی تم نے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی؟ چلو تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا, تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا, تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے, تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی, اور ظالموں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ تو پڑھا کرو کبھی. تم نے تو یہ بھی کبھی نہیں پڑھا کہ سن 71 میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے. کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے. سگریٹ کا دھواں اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے, بس یہ سیکھ رکھا ہے. بہادر شاہ ظفر کے مرحوم کے 12 لختے جگر, 12 بیٹے خوبصورت جوان سر قلم کر دیے, سر کاٹ کر 12 برتنوں میں رکھا, اوپر سرپوش ڈھک دیے, اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے, ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے. بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت. جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ جانتے ہیں, جب تم میں سے کچھ دعوت کرنے آتا ہے نا ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا. خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے, چیئرمین مر گئے دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے. بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا تیری دعوت کی ہم نے, چلو. بادشاہ کہتا ہے میں نے دعوت کھا لی, تم نے کھلا دی, کیوں تم کرتے ہو. بہرحال بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو لائے, کرسی بچھائی, آگے میز رکھی, بادشاہ کے 12 بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں, اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا, دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا, تیسرا کھولا. اسی طرح سے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے. میں ہوتا, تم میں سے کوئی ہوتا, تم تو نیک ہونا بڑے ولی, ہارٹ فیل ہو جاتا, دل کی حرکت بند ہو جاتی, کلام سے گرتا, مر جاتا. بہادر شاہ ظفر جیسا جوان وہی کھڑا ہو کے کہتا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اور میرے بیٹوں مبارک ہو اور فرزندوں مبارک ہو, خاندان تیموریہ کے فرزندوں تمہیں مبارک ہو. مجھے تم سے یہی امید تھی, تم اتنے وفادار نکلے, اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے. تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا, تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا, تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا, اور یہ سر کٹتا اچھا ہے, جھکتا اچھا نہیں ہے. ضرورت تھی لوگوں میں, بہادر
थे लोग। दिल्ली से लेकर चारों तरफ के अतराफ और इलाके में 4000 अरबी मदरसा था। कोई मौलवी ना बचा, कोई मुहद्दिस ना बचा, कोई उस्ताद ना बचा, कोई खादिम ना बचा, बल्कि आगे बढ़ करके कहूंगा उस वक्त मस्जिद में अजान देने वाला भी कोई ना बचा। 14,000 उलमाए दीन को एक दिन में फांसी दी थी अंग्रेज ने। 14,000 उलमाए दीन को एक दिन फांसी पे चढ़ाया, मुख्तलिफ इलाकों में जलाया है, फांसी चढ़ाया है, परवाह नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, जब नेकी का मजा दुनिया में आने लगे, जब नेकी की हलावत दुनिया ही में चखने लगे आदमी, फिर उस नेकी से बाज नहीं आया करता। मिर्जा मजहर जानान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर बादशाह के खालाजाद भाई हैं, बड़े नेक हैं। गोली सीने में लगी, जामे मस्जिद दिल्ली के सीने पे पड़ा है, पैड़ियों पे पड़े हैं। एक आदमी ने कहा, हजरत 3 दिन गुजर गए, आगे तो हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, अब दुरूद शरीफ की आवाज नहीं आई, तीसरा दिन है हमने दुरूद नहीं सुना, क्या बात है? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह। फरमाने लगे, मेरे आका की जात पाक है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है, 1000 बार बशोम दहल द मुस्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। फरमाया, अगर मैं मुस्को अंबर जाफरान से अपने मुंह को 1000 मरतबा धोकर आका का नाम लूं, फिर मेरे कहो बेअदबी ना हो जाए। तो मिर्जा साहब कहते हैं, हुजूर की जात इतनी पाक है, हुजूर की सफात इतनी सफात है, वो इतने पाकीज़ा है, मेरे सीने में जो गोली ठहर गई है वो गंधक और दूध की है, बदबूदार है। और लोगों, सीने में बदबूदार गोली लेकर काली कमली वाले की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सीने में बदबूदार गोली है। और यहाँ हमारे यहाँ गंदे नाले पे होटल है, गंदी रूढ़ी पे होटल है, दबड़क दबड़क होटल पे वो ढोलक बज रही है, रिकॉर्ड बज रहा है, सूफी साहब बैठे हैं, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी मूंछ साफ है, शक्ल से मालूम होते हैं जैसे हुजूर इंदिरा के भतीजे हो। कव्वाली हो रही है, चल रहा है, बाबा बाबा बाबा, क्या बात है, क्या बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहां, किस मजलिस में और कहां आ रहा है? जिनके नाम को फरिश्ते भी अदब से ले, जिनके सामने जिब्रील ने टंड कभी न की, बाबे जिब्रील तक तुम मदीने पाक में जाओ, हुजूर के रोज़े मुबारक से, कब्र मुबारक से बाबे जिब्रील देखो कितना फासले पे है, इतनी दूर तक जिब्रील अमीन फुट पैरा चलता था, पीठ पीछे चलता था, हुजूर की तरफ पीठ निकलता था। बेअदब हमें बताते हो, तेरे सामने हुजूर का नाम कंगनी गाती है, बड़े पैसे निकालता है, इसको मजा आ गया, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक यूं, उससे तो बहुत अच्छे, तुझे हुजूर का अदब नहीं, तुझे हुजूर की कदर नहीं, मदीने के अगर तुझे नहीं, कुरान से पता नहीं चलता, तुझे हदीस पाक की किताबों से नहीं चलता, तुझे सहाबा से हुजूर का पता नहीं चला, तुझे जिब्रील से हुजूर का पता नहीं चला,